الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. پہلے یہاں تک دیکھ لیں. سورۃ الذاریات یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑاتی ہیں. فالحاملات وقرا، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی بارش کا بوجھ اٹھاتے ہیں. فالجاریات یسرا، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق تقسیم کرتے ہیں. ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا و سزا ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا یہ ضرور ہوگی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، یعنی فرشتوں کے چلنے کے آنے جانے کے راستے ہیں. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم قیامت کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو میں اختلاف رکھتے ہو، تمہاری گفتگو جو ہے وہ مختلف ہے. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جسے پھیر دیا جاتا ہے. قتل الخراصون، غارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت میں بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا. یوم هم علی النار یفتنون، جس دن انہیں آگ پر تپایا جائے گا، جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے کیے جائیں گے.
جس دن وہ آگ پر رکھے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. تو انہیں کہا جائے گا کہ تم یہ سزا چکھو، یہ وہی سزا ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں شروع میں آپ آ جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. سب سے پہلے اللہ پاک نے قسم کھائی ان ہواؤں کی جو غبار اڑاتی ہیں، پھر بادلوں کی، پھر کشتیوں کی، اور پھر فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. یہ نہیں کہ اللہ ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں تو آپ کہیں جب اللہ نے قسم کھائی ہے ہواؤں کی، یا اللہ نے سورج کی قسم کھائی، یا اللہ نے رات کی قسم کھائی، یا اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی، یا اللہ نے اسی طرح والضحیٰ چاشت کی قسم کھائی، سورج اور چاند کی قسم کھائی، دن اور رات کی قسم کھائی، تو آپ کہیں جب اللہ نے کھائی ہے تو ہم کیوں نہیں کھائیں؟ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ جو چاہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ خالق ہیں، اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے، اور اللہ بڑی شان اور عظمت والے ہیں، تو جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں وہ عظمت والی ہوتی ہے. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے بس. تو اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑاتی ہیں. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. پھر ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. پھر کشتیوں کی جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. پھر ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرتے ہیں. اب ان چار چیزوں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ نے جواب قسم میں کیا فرمایا، یعنی یہ قسم کس چیز کے لیے کھائی جا رہی ہے. اللہ اس کے بعد کیا بتانا چاہتے ہیں، انما توعدون لصادق، یعنی جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ آئے گی. جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک ویسے ہی فرما دیں تو اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن انسان کا مزاج ہے کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا یقین اور پوری طرح ہو جاتا ہے. تو انسان کے مزاج کے مطابق اللہ پاک نے قسم کھائی، اور قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی، اس کا وعدہ کیا گیا ہے، بالکل سچا ہے، ضرور آئے گی. تو جس طرح سورۃ قاف کے اندر آخرت کے متعلق مضامین تھے، قیامت کے متعلق، حشر کے متعلق، پھر اس کے بعد جزا و سزا، جنت اور دوزخ، اسی طرح اس صورت میں بھی ایسے ہی مضامین ہیں، آخرت کے متعلق ہیں، قیامت کے متعلق ہیں، اسی طرح جنت اور دوزخ کے متعلق یہ بعض احکامات اس میں اس طرح بیان ہوئے ہیں. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں تو اس میں 3 طرح کے مضامین سر فہرست رہتے ہیں. ایک توحید، رسالت، آخرت. توحید، رسالت، آخرت. مدنی صورتوں میں آپ جائیں تو آپ کو وہاں احکامات زیادہ نظر آئیں گے. اب یہاں دیکھیں اللہ پاک قسم کھاتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. اب یہاں اللہ نے مختلف اصناف کی قسم کھائی. ان میں سے 2 تو وہ ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے، ہوائیں اور کشتیاں، ان کا تعلق زمین سے ہے. اور ایک وہ ہے جس کا تعلق فضا سے ہے، وہ ہیں سحاب اور بادل. اور ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق آسمانوں سے ہے، وہ ہیں اللہ کے فرشتے. تو مختلف اصناف کی قسمیں اللہ پاک نے یہاں کھائیں. تو اس میں جو قسمیں اللہ نے زمین کا یعنی جو ان 2 چیزوں کی قسمیں جن کا تعلق زمین سے ہے، ان میں سے ایک چیز وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک چیز وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہوا ہے، ہوا نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے. آپ چل رہے ہوں، کپڑوں پہ حرکت ہوتی ہے، ہلتے ہیں، چہرے پہ ہوا لگتی ہے، بازوؤں پہ ہوا لگتی ہے، کبھی گرم ہے، کبھی ٹھنڈی ہے، تو انسان محسوس کرتا ہے. اللہ کی یہ لطیف مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں. اس لیے اس پر یقین کرنا
بامر مجبوری ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک اس پہ یقین کرتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اب گرمی ہو اے سی چلائیں تو ٹھنڈک ہو جائے گی، پنکھا چلائیں تو ہوا آپ کو محسوس ہوگی، باہر چلیں تو آپ کو گرمیوں کے اندر گرم ہوا محسوس ہوگی، ابھی سردیاں ہیں تو آپ باہر چلیں تو آپ کو دن کو تو ابھی کچھ گرم محسوس ہوتی ہے، رات کو چلیں تو آپ کو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوگی۔ تو اللہ کی یہ مخلوق وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ نے پیدا کی تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی جو ہے تو صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ کی ذات وہ ہے تو صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں، ہم آسمان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنانے والا اللہ، زمین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ بنانے والا اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہاڑوں کو دیکھ کر ہاں ان پہاڑوں کو گاڑنے والا اور بنانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح درخت ہیں، پھل ہیں اور انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں بہت پوری زمین میں۔ آگے خود اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں جو ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اللہ کے قدرت کی، اللہ کے وجود کی، اللہ کی وحدانیت کی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود اپنے آپ میں دیکھو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہارے اپنے وجود میں خود کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی وحدانیت کی۔ تو اللہ نے یہاں ہواؤں کی قسم کھائی اور فرمایا کہ ان ہواؤں کی قسم جو غبار اڑاتی ہیں، یعنی چلتی ہیں تو اڑتا ہوا غبار تو تمہیں نظر آتا ہے لیکن جو اس غبار کو اڑا رہی ہیں ہوائیں وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد کشتیوں کی جو قسم کھائی فالحاملات وقرا کے بعد، اب کشتیاں وہ مخلوق ہے جو چلتی ہیں سمندر میں، اور اس سے پہلے فالحاملات وقرا، ان بادلوں کی قسم جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اللہ نے یہ بادل بنائے ایسے ہیں جیسے کہ ایک دھواں ہوتا ہے۔ اب آپ جو ہے دھوئیں کے اندر سے گزر بھی سکتے ہیں، اسی طرح بادلوں کے اندر سے آپ جہاز پہ جائیں تو جہاز کبھی اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے۔ کچھ انسان کو محسوس یا کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں بارش ہے، اولے ہیں، برف ہے، اس میں کیا کیا اللہ نے رکھا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ برسنا شروع کرتا ہے تو اللہ چاہے تو جہاں کے جہاں ڈبو کے رکھ دیں، کوئی سیلاب کی صورت لے آتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ اپنی ضروریات کے مطابق اللہ وہاں برساتے ہیں، جس طرح انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے۔ تو اب بادل ہیں، ہوائیں اللہ نے چلائی، اب ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو اپنے اوپر اٹھاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بادل ہیں وہ بھی جو ہے اسی طرح بارش کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بارش برستی ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فالجاریات یسرا، پھر اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ قسم فرماتے ہیں کشتیوں کی جو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی یہ بندو تم غور تو کرو کہ ایک کشتی ہے وہ کتنی ثقیل ہے اور اللہ نے پانی کے اوپر اس کو تیرنا جو دیا ہے وہ پانی کتنا لطیف ہے، اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ فالمقسمات امرا، پھر فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کے موافق جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، پھر انسان کے لیے کتنا رزق ہوگا۔ اسی طرح جب انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں اللہ سے یا اللہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سکینہ مسلمانوں کے اوپر مختلف حالات میں اور مختلف جنگوں کے حالات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سکینہ اتارا، اس میں فرشتوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا یہاں اظہار اور بیان ہو رہا ہے۔ دیکھو ہواؤں میں دیکھو اللہ کی قدرت ہے، بادلوں میں اور بارشوں میں دیکھو اللہ کی قدرت ہے، اپنے رزق میں دیکھو اور پھر زمین کے پھٹنے میں دیکھو اور رزق کے اگنے میں دیکھو تو اس میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ کشتیوں کے چلنے میں دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اسی طرح یہاں جو اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، یعنی اپنی مخلوق کے قسمیں کھا کر یہاں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اس کے بعد فرمایا انما توعدون لصادق، یہ جواب قسم ہے، یعنی جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ وعدہ بالکل سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ اور قیامت یعنی جس طرح ہوائیں اللہ کی قدرت سے، بادل، یہ سب پیچھے اللہ کی قدرت کا جو بیان ہوا، اس میں ان سب میں اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح قیامت جب آئے گی تو اللہ اپنی قدرت سے لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ قادر ہے اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یعنی جزا و سزا جو تم نے اعمال کیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ جو سانس دی ہے، یہ جو دنیا میں ہمیں اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، یہ ہے کیا؟ تھوڑی سی زندگی۔ انسان
کے اوپر کیا حالات آتے ہیں، پھر انسان کہاں سے اور کہاں ختم ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور خبریں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو علماء بھی جا رہے ہیں، دوسرے بھی جا رہے ہیں، روزانہ جو ہے وہ کتنی خبریں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ آج فلاں صاحب چلے گئے، فلاں صاحب چلے گئے۔ تو اسی طرح ہر انسان نے جانا ہے، تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی اس وقت کے انتظار میں ہے۔ تو موت تو حقیقت ہے، یہ آنی ہے، اور چھوٹی سی زندگی، اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، انسان نے کیا اعمال کیے ہیں، اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، جو عمل کیا ہے اس کے مطابق آخرت میں معاملہ ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ اعمال پر جزا و سزا جو ہے یہ کیا ہوگی، یہ ضرور ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے قسم کھائی آسمان کی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے ہیں۔ الحبق اصل میں کہتے ہیں کپڑا جو ہوتا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں دھاریاں ہوتی ہیں، باریک باریک دھاریاں ہوتی ہیں، تو یہ دھاریاں ایسی ہیں جیسے یعنی راستے بھی جو ہے ان دھاریوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اوپر چلے جائیں تو آپ کو نیچے روڈیں نظر آئیں گی، سڑکیں نظر آئیں گی، صحراؤں میں راستے نظر آئیں گے، ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ بھی دھاریاں ہیں۔ اسی طرح الحبق، یہ جو گھنگریالے بال ہوتے ہیں ان کو بھی حبق جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو جہاں ریت پڑی ہو اور وہاں ہوا چلے، وہاں سے جب ریت اڑتی ہے اس میں جو ہے وہ لہریں اور دھاریاں آ جاتی ہیں، وہ بھی حبق کہلاتی ہیں۔ سمندر کے اندر جب موجیں آتی ہیں، ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر جو لہریں اور دھاریاں آتی ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں ان کو بھی حبق کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کا جو کوئی بھی کپڑا ہے اس میں جو دھاریاں ہیں ان کو بھی حبق کہتے ہیں۔ تو یہ راستے کے مشابہ ہیں، اس لیے یہاں اس کا معنی راستے سے کیا گیا کہ قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے ہیں، یعنی فرشتے آتے اور جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں تو آسمان یعنی کپڑے کے اندر جو دھاریاں ہوتی ہیں یہ کپڑے کی خوبصورتی کی اور اس کی زینت کی علامت ہوتی ہیں کہ کپڑا بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اس کے اندر اچھا کپڑا معلوم ہوتا ہے، انسان پہنتا تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو زینت اور حسن والا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، تو یہ خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہاں اس کا یہ معنی بھی کیا گیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، یعنی قسم ہے آسمان کی جو حسن والا اور زینت والا ہے۔ آگے جواب قسم کیا دیا اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم جو ہے گفتگو میں اختلاف رکھتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری گفتگو میں، کلام میں، باتوں میں اختلاف ہے۔ نعوذ باللہ، کیا کہتے تھے قریش مکہ؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کبھی کہہ دیا شاعر ہیں، کبھی کہہ دیا یہ کاہن ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شان میں کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ جو ایسی عقل اور ایسا علم اور ایسا حلم کہ جو سارے کے سارے انبیاء اکرام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، ان تمام انبیاء کے مجموعے کو ملا دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سے بڑھ جاتا ہے۔ جو عقل عطا فرمائی، سب کی عقل سے زیادہ آپ کو عقل عطا فرمائی، تو آپ کو ساحر یا شاعر یا مجنون کہنے والے جو ہیں وہ خود پرلے درجے کے پاگل اور جاہل ہیں۔ تو یہ آپ کی شان میں انہوں نے بے ادبی کی۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی گفتگو میں جو ہے اختلاف رکھتے ہو، قیامت کے بارے میں تمہاری گفتگو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہاری گفتگو ہے اس میں خود اختلاف ہے۔ اسی طرح قرآن کو سحر کہہ دیتے تھے یا شعر کہہ دیتے تھے، اس میں ان کا اختلاف تھا۔ قیامت کے بارے میں یا تو اس کو محال سمجھتے تھے یا اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قسم ہے آسمان کے جس میں راستے ہیں، تم اپنی گفتگو میں کیا ہو، اختلاف رکھتے ہو، مختلف ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے اس کو پھیر دیا جاتا ہے، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو اس سے پھیر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتا، قرآن پر ایمان نہیں لاتا، آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کون ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کا عذاب خرید لیا چھوٹی سی زندگی میں اور ہمیشہ کی سزاؤں کا مستحق بن گیا۔
اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھیر دیا جاتا ہے. اللہ کے علم ازلی میں اس سے وہی پھرتا ہے جس کو اس سے پھیر دیا جاتا ہے. یعنی ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہی تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ دیا. یعنی تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں یہ بھی سمجھیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس کائنات میں کیا ہوں، اب میں انسان ہوں، ظاہر ہے میں نے کیا کرنا ہے آگے مجھے معلوم نہیں، اللہ پاک کو معلوم ہے. اسی طرح دنیا میں آ کے میں نے کیا کرنا تھا اور کیا اچھے اعمال میں نے کرنے تھے، کیا برے اعمال ہونے تھے، یہ سب اللہ کے علم میں تھا، تو اللہ نے وہ لکھ دیا کہ یہ جائے گا اور یہ کام کرے گا. یعنی جو ہم نے کرنے تھے وہ اللہ نے لکھ لیے، یہ تقدیر ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا کہ ہاں یہ وہ کرے گا، پھر انسان جو ہے اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق کرے کہ ہاں یہ اللہ نے ایسے لکھا لہٰذا میں ایسے کر رہا ہوں. ہاں تقدیر یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھ دیا. اس میں ہر انسان کو اختیار دیا اللہ نے، کس نے ایمان لانا ہے کس نے ایمان نہیں لانا، اللہ کے علم میں تھا. تو جو چیز اللہ کے علم میں تھی اللہ نے وہ لکھ دی. تو اسی طرح اللہ فرماتے اللہ کے علم ازلی میں وہی پھرتا ہے جس کو پھیر دیا جاتا ہے. قتل الخراسون، یہ کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ قتل الخراسون، غارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ جو ہے جہالت میں بھولے ہوئے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں؟ یسألون ایان یوم الدین، جب انہیں بتایا جاتا ہے قیامت کا دن آئے گا تو کہتے ہیں کہاں ہے، کب آئے گا وہ دن. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچی ہو تو وعدہ کب آئے گا. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے باپ دادوں کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا، اگر سچے ہو تو ان میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھا دو. اب ان کو زندہ کرنا دنیا میں تو وعدہ ہی نہیں ہے، یہ تو آخرت میں وعدہ ہے، اللہ آخرت میں پورا کریں گے، دنیا میں تو وعدہ نہیں. اسی طرح یہ پوچھتے تھے یسألون ایان یوم الدین، یہ جزا کا دن یہ کب ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مجرم ہو، اس کو جج جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دے، لیکن دن اور تاریخ متعین وہ نہیں کرتا کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن کو، بس اس نے کہا کہ ہاں اس کا یہ جرم ہے، اس کے بدلے میں اس کو پھانسی دی جائے گی. اب وہ مجرم جو ہے جب اس کے سامنے وہ تاریخ اور دن نہیں آتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ تو فضول کام ہے، کیونکہ مجھے نہ تو تاریخ بتائی گئی نہ دن بتایا گیا، تو یہ پھانسی کب ہوگی؟ تو اس کو یہ جواب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پھانسی اس دن ہوگی جس دن تم تختے پر لٹکائے جاؤ گے. اس وقت تمہیں، جس دن تم تختے پر جو ہے پھندا تمہارے گلے میں ہوگا اور پھر اس دن تختے پر جو ہے تم کھڑے ہوگے اور لٹکائے جاؤ گے، یہ اس دن ہوگا. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یسألون ایان یوم الدین، جب اللہ نے بتایا ہے کہ جزا و سزا کا دن ہوگا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے کسی پہ نہیں کھولا، تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جس دن یہ آگ پر الٹے سیدھے کیے جائیں گے، یہ اس دن ہوگا جس پر انہیں یہ آگ پر تپائے جائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور آگ ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے جو بستر ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اس کے اوپر جو لحاف ہے، کمبل ہے، اوڑھنا ہے، چادر ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ بھی آگ کی ہے. سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے شلواریں یہ آگ کی ہوں گی. قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کرتے اور قمیصیں جو ہیں یہ آگ کی ہوں گی. اور تغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں پہ آگ ہوگی، یعنی چادر اور رومال جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ جو ان کے سارے چہروں کو اور جسم کو ڈھانپے گا اوپر سے، وہ بھی آگ کا ہوگا. فی عمد ممددہ، یہ آگ کے ستون ہوں گے. علیہم نار مؤصدہ، آگ ہی کے گھر ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس دن ہوگا جس دن یہ آگ پر جو ہے انہیں ڈالا جائے گا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنی اس سزا کا مزہ چکھو جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے، کیونکہ کفار کہتے تھے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یا اللہ قیامت کے دن جو حساب کا دن ہوگا اس سے پہلے ہی ہم پر عذاب نازل فرما. اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ حق ہے، دین حق ہے، قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، تو ہم پر پتھروں کی بارش آسمان سے برسا دے، یا ہم پر دردناک عذاب جو ہے وہ کچھ لے کے
تو اللہ فرمائیں گے ہاں یہ وہی عذاب ہے جس کے تم جلدی مچایا کرتے تھے، تو اللہ پاک جو ہے اس عذاب سے بچائیں اور ہمارا رخ اللہ پاک اپنی طرف پھیر دیں۔ اس کے بعد جو متقی ہیں ان کی جو ہے صفات ہیں کہ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اپنے رب کے انعامات پر بہت خوش ہوں گے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر بڑے نیکوکار تھے، ان کی کیا صفات تھیں دنیا میں اہل ایمان کی، آگے اس کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی متقین کے صفات جو ہے وہ اگلے درس میں جو ہے وہ بیان کی جائیں گی، تاکہ ایک تسلسل جو ہے وہ باقی رہے۔ اللہ پاک ہمارے رخ کو اپنی طرف پھیر دے، جنت کی طرف پھیر دے، اسلام کی طرف پھیر دے، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، دین اسلام پر اللہ استقامت نصیب فرمائے، اور اسی دین پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔